عمارت میں بند ہو جاؤ اور چھپ جاؤ، لیکن موت وہاں آدم پہنچے گی اور آپ کو ختم کر دے گی، اور موت آپ کو پکڑ لے گی اور آپ کو لے جائے گی۔ خواہ آپ پہاڑ کی کسی چوٹی میں گھس جائیں، پہاڑ کے کسی لوہا لاٹ مکان میں گھس جائے یا زمین کے نیچے چلے جائے، لیکن موت وہیں آپ پہنچے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے اور تمام چیزیں فنا ہو جانے والی شے ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اسرافیل تو بھی چلا جا دنیا سے، میکائیل تو بھی چلا جا۔ اسرافیل علیہ السلام چلے جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام چلے جائیں گے، میکائیل علیہ السلام چلے جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام چلے جائیں گے۔ اب نمبر آئے گا اسرائیل کا، تو بھی چلا جا، تمہیں بھی موت ہے، تو موت کو بھی موت ہے۔ جو تمام لوگوں کا روح نکالتا ہے وہ بھی آخری میں چلا جائے گا اس دنیا سے، اور اللہ کے حوالے سب کو سپرد کر دیا جائے گا۔ تو ملک الموت کو بھی موت ہے۔ تو ہم آپ کیا ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور عمر فاروق کہتے ہیں کتنی محبت تھی صحابہ کو، لیکن وقت جب آیا تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے بلا لیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا، میرے نبی کو کوئی کہہ دیا، وہ انتقال کر گئے۔ تو ابوبکر صدیق بن کے آتے ہیں اور صبر دیتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ ہے، رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ نبی تھے اور بندے تھے، وہ چلے گئے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ میری بہن انتقال کرتی ہے تو بھائی جو ہی عمر کی طرح جلال میں جوش میں آ جاتا ہے، چھوٹو بھی پاگل سا ہو جاتا ہے، گلاب بھی جنون میں آ جاتا ہے، لیکن اسے سمجھانے والی کون ملتی ہے؟ ابوبکر صدیق کی جس طرح میری پیاری بہن نجمہ ملتی ہے، وہ صبر دیتی ہے، اس کا دل خود پھٹ رہا ہے، وہ خود بے چین ہو رہی ہے اپنے بہن کی یاد میں، اور کہہ رہی ہے میرے بھائی، میرے پاس تو ایک ہی بہن تھی، وہ چلی گئی، آپ کے پاس تو 2 بہن ہیں، ایک تو بہن باقی ہے، لیکن میرے پاس تو ایک بھی بہن نہیں بچی، صبر کیجئے۔ ابوبکر صدیق کی جگہ وہ ان کے طرز عمل پر مثال دے کر سمجھاتی ہے، اور نجم الہدا صدمہ رہنے کے باوجود، ٹینشن کے باوجود، یہ نہیں یہ محبت کم ہے، وہ شخص ہے جو عید کے دن اپنے عید کی نماز پڑھتا ہے، وہ آل انڈیا ایمس ہاسپٹل کے اندر عید کی نماز کو ختم کر کے پوری رات، چاند رات کو گزارتا ہے بے چینی میں اپنے بہن کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں اندار صاحب بھی، ان کی اولاد بھی، لیکن وہ بھی صبر کر کے ابوبکر صدیق کی جگہ وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بات کرتا تھا، اے جوہی صبر کر لے، اللہ کی ذات باقی ہے اور وہ باقی رہے گی، وہ ایک دن تمہیں بھی لے لے گا اپنے موت کے لپیٹ میں، قبر کے گود میں تمہیں بھی جانا پڑے گا، اس لیے عمل کر، اچھا عمل کر، سب بھائی عمل کر مل کے، اور ضرور اللہ نئی ماں سے ملائے گا، اپنے ماں سے ملائے گا، اپنے باپ سے ملائے گا، ہر شخص جنت میں ملے گا، نہیں دیکھے گا، کہے گا 2 ہی ٹھکانہ ہے، یا جہنم یا جنت۔ شاید تیری بہن یا تیری ماں جہنم میں چلی گئی، جب جنت میں نظر آئے گی خوش ہوگا، وہ شخص ملے گا جنتی سے اور بہت خوش ہوگا۔ تو ویسا کام کرو کہ ہم سب جنت میں جانے والے بن جائے۔ چلی گئی، آج عید الاضحیٰ کا موقع ہے، آج ہدیہ تحفہ لے کر کس کے پاس جاؤں گا؟ جو بھی اچھی سے اچھی چیز نظر آتی تھی، اچھا سے اچھا پھل نظر آتا تھا، انگلی ادھر کاٹا، اچھا سے اچھا پھل نظر آتا تھا، دنیا کی کوئی اچھی سے اچھی چیز نظر آتی تھی، جب میں کھاتا تھا میرے ذہن میں آتا تھا کاش کہ میں اپنے بہن کے لیے تھوڑا لے جاتا، میں وقت مقرر کر کے 15 دن بعد میں چلا جاتا تھا دلی، اور خوش ہو کر کے کھلا کے اور کھا کر کے آ جاتا تھا، جیسے لگتا تھا میں اپنے ماں کے پاس گیا تھا اور ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور میں نے کھلایا اور مجھے خوشی ملی، کیونکہ 25 سال سے میری والدہ محترمہ میرے سامنے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہی سوچتا تھا کوئی بھی چیز ہو، چھوٹو سوچتا تھا کوئی بھی نئی چیز ہو اپنے بہن کے لیے میں لے جاؤں اور کھاؤں اور کھلاؤں، لیکن افسوس صد افسوس، تمام ارمان مٹی میں مل گئے، موت سب کو، تمام ارمانوں کا خاتمہ ہے، تمام خوشیوں کا خاتمہ ہے۔ تو تمام لوگ
لوگوں کا ارمان ٹوٹ گیا، دانش جاب بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آج ایک ہفتہ بعد دانش کام پہ بھی جانے لگا۔ کیا کیا ارمان تھا، میں اپنے ماں کو اچھے اچھے کپڑا پہناؤں گا اور خوشی دوں گا، عمرہ کراؤں گا، حج کراؤں گا، مظفر پور شہر میں مکان بناؤں گا، گارڈن بناؤں گا اور سبزی میں ہماری ماں ٹہلے گی، لیکن افسوس اس کا بھی ارمان پورا نہیں ہوا۔ وہ تمام لوگ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں چاروں طرف، پھر درخت کی طرف نکلتے ہیں، آم کے باغ میں نکلتے ہیں، کھیت میں نکلتے ہیں، جوہی کو لے کر کے دانش جاتا ہے، اس طریقے سے ماموں کا دل کچھ ہلکا ہو جائے، کچھ غم بھول جائے، لیکن نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بلاتا ہے، پھر یاد آتی ہے، ارے وہ سمپتی بچا ہوا ہے، وہ زمین ہے، وہ آم ہے، وہ لیچی ہے، وہ درخت ہے، وہ مدرسہ ہے، لیکن مولانا الہدیٰ کا بیٹا قمر الہدیٰ بھی ہے، نجم الہدیٰ بھی ہے، شمس الہدیٰ بھی ہے، فخر الہدیٰ بھی ہے، بدر الدجا بھی ہے، نجمہ بھی ہے، لیکن اسی کی مالک جس کا حق ابھی باقی ہے ہم نے دیا بھی نہیں ہے، آج نعیمہ نہیں ہے، آج اس زمین میں اس کا حصہ بھی ہے لیکن آج اس زمین میں نہیں ہے۔ مدرسہ کو دیکھ کر کے بھی غم آتا ہے، باغ کو دیکھ کے بھی غمی تاری ہوتی ہے، دل پہ اثر پڑتا ہے، کھیت کو بھی دیکھتا ہے، ہریالی کو بھی دیکھتا ہے، باغات کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جوہی صبر نہیں آتا ہے، گلاب صبر نہیں آتا ہے، تمنا اور نعمت صبر نہیں آتا ہے، چھوٹو صبر نہیں آتا ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کسی کونے میں چلے جاؤ، انداز صاحب نکلتے ہیں، کہیں دریا کے کنارے، کہیں سمندر کے کنارے، کہیں فوارے پہ بیٹھتے ہیں، کہیں پارک میں بیٹھتے ہیں، کہیں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، کہیں آم لیچی کی گاچھی میں جاتے ہیں، باغات میں جاتے ہیں، کہیں کھیت میں ٹہلتے ہیں، مدرسے میں بیٹھتے ہیں، لیکن نہیں، مدرسے میں تن تنہا سو رہے ہیں اور اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ آج موجود ہے خاتون میں، لیکن مدرسے میں نعیمہ نظر نہیں آ رہی ہے، جس کے والد محترم کا بنایا ہوا مدرسہ تھا، خون سے پسینے سے سینچا تھا، آج نعیمہ نہیں ہے۔ جب نعیمہ آتی تھی تو پہلے اپنے ماں باپ کی نشانی کو دیکھتی تھی اور مدرسے میں جاتی تھی، خوش ہوتی تھی، اپنے بھائی سے ملتی تھی کہ میرا بھائی مدرسہ چلا رہا ہے، قمر الہدیٰ میرے والد محترم کا بنایا ہوا یہ مدرسہ ہے، یہ نشانی ہے، جو دین پھیل رہا ہے، برابر خوش رہتی تھی۔ آج مدرسے میں بھی نظر نہیں آئی، گھر میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ درخت کو دیکھتا ہے، سامنے اندھیرا دکھ رہا ہے، باغ کو دیکھتا ہے، انداز صاحب دیکھتے ہیں، کھیت کی طرف، ہریالی کی طرف، نعیمہ کا چہرہ نظر آتا ہے، اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے، دانش دیکھتا ہے، جوہی دیکھتا ہے، گلاب دیکھتا ہے، تمام بھائی اب موجود ہو گئے، یہاں تک کہ سفر ہو رہا ہے، جوہی کا بھی ہو گیا، کھانا نہیں کھایا پورے راستے، آہ تیری محبت اپنے بہن کے لیے روتے ہوئے جاتا ہے، پھر جا کر کے وہاں مادر وطن جاتا ہے، تلاشتا ہے کہ تمام بھائی موجود ہیں، کیا کسی کی شادی ہے، لیکن نہیں، شادی نہیں ہے، دوسری شادی جو آخرت کی ہے، جو آخری شادی انسان کا ہوتا ہے، بھیڑ بھاڑ وہ دنیا سے جانے کا ہوتا ہے، دنیا میں اب نعیمہ نہیں رہی، اس لیے لوگ شاید نظر آ رہے ہیں، تمام لوگ ملتے ہیں، تمام لوگ جلتے ہیں اور گھبراتا ہے جوہی، کاش میری بہن بھی ہوتی، آج خوشی ہوتا، آج نجم الہدیٰ بھی ہے، آج قمر الہدیٰ بھی ہے، شمس الہدیٰ بھی ہے، بدر الدجا بھی ہے، جیسے شادی کے اندر تمام لوگ ہوتے ہیں، اپنے آبا اجداد خاندان والے بھی ہے، اگر نہیں ہے تو میری بہن نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو انداز صاحب کی پیاری بیگم نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو دانش کی پیاری ماں نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ترنم تبسم راویہ کی پیاری ماں نہیں ہے۔ جس وقت علاج ہو رہا تھا، جوہی کہہ رہا تھا میری زمین جو بھی ہے، جائیداد میری ہے، بیچ دو، میری بہن کو بچا لو۔ میں بھی نجم الہدیٰ سے کہا کہ اے بھائی، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ ہے، میری بہن بچ جائے، میں سوچتا ہوں کہ بہن کو حق دوں گا، زمین دوں گا، اس کو بیچ دیتا ہوں اور اس کے جسم میں لگا دیتا ہوں، آج وہ بچ جائے گی تو گھر آباد رہے گا، گھر برباد نہیں ہوگا، اور گھر آباد رہے گا، اور اگر وہ بچ جائے گی تو گھر آباد رہے گا، چلی جائے گی تو گھر اجڑ جائے گا۔ میں ایک دن کہتا ہوں اپنے نعمت بھائی سے کہ خواہ حصہ لے یا نہ لے، ملے یا نہ ملے، حصہ ملتا رہے گا، حق دیتے رہیں گے نعیمہ کو، وہ بعد میں دیتے رہیں گے، وہ تو اس کا حق ہے۔ ہماری زمین ہی چلی جائے، ہمارے کسی بھائی کی زمین ہی چلی جائے،
دھن دولت تو آنے جانے والی شے ہے، لیکن